ہیلو ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر امجد یو مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو۔ اس وقت بلوچستان کی صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کئی سالوں سے وہاں جنگ آزادی جو ہے اس نے دوبارہ زور پکڑا ہے، اور پاکستان نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کو مزید آزادی دی جائے، بجائے اس کے کہ وہاں اچھے اچھے ہسپتال بنائے جائیں، اچھے اچھے اسکول بنائے جائیں، نہ 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 نہ، یہ وہ نہیں کر رہے۔ انہوں نے وہاں پہ کوئٹہ میں 5.35 ملین، یعنی 53 لاکھ ڈالر، 53 لاکھ ڈالر خرچ کر کے ایک پولیس ٹریننگ کالج کھولا ہے۔ اور یہ پولیس ٹریننگ کالج جو ہے اس کا افتتاح 24 اپریل کو کیا گیا۔ امریکی امبیسڈر نے اس کا افتتاح کیا۔ اس کے پیسے بھی امریکن امبیسی نے دیے ہیں، اور یہ جس پروگرام کے تحت دیے ہیں وہ اسمگلنگ کو اور ہیومن ٹریفکنگ کو کنٹرول کرنے کا پروگرام ہے، اور یہ انٹرنیشنل نارکوٹکس اینڈ لا انفورسمنٹ سیکشن جو ہے یو ایس ایمبیسی کا اسلام آباد میں، اس نے یہ پیسے دیے ہیں۔ اس موقع پر بلوچستان کے چیف منسٹر اور آئی جی بھی حاضر تھے۔ یہ جو بنایا ہے انہوں نے نیا، اس میں تقریباً 7 نئی عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں۔ 4 جو ہے وہ پہلے سے جو بلڈنگیں موجود تھیں ان کو دوبارہ صحیح پترا کیا گیا ہے، اور اس میں 3 گنا زیادہ کیپیسٹی ہے پولیس کو ٹریننگ دینے کی۔ یعنی اگر پہلے 100 تھے تو اب جو ہے وہ 300 پولیس والوں کو ٹرین کیا جا سکتا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں کہ 3 گنا کیپیسٹی ہے اس کی۔ اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ان کو ہائی کوالٹی اور سکل بیسڈ یعنی ہنر مند ٹریننگ جو ہے وہ دی جائے گی۔ اس میں جو ایکوپمنٹ ان کو فراہم کیا گیا ہے اس میں ریڈیو کمیونیکیشن کا سامان دیا گیا ہے، مائن ڈیٹیکٹرز ہیں، گاڑیاں ہیں، بلاسٹ سپریشن ایکوپمنٹ، یعنی دھماکہ جب خود سے آپ نے کرنا ہو آئی ڈی کا تو اس دھماکے کو دبانے کے لیے جو ایکوپمنٹ ہوتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے یہ فراہم کی گئی ہیں ٹریننگ کے لیے۔ تو اب یہ ہمیں جو اطلاع آ رہی ہے غیر مصدقہ وہ یہ ہے کہ سرمچاروں کا اگلا نشانہ جو ہے وہ یہ پولیس ٹریننگ کالج ہوگا۔ جیسے پنجاب میں حملہ ہوا تھا ایک دفعہ، تو اسی طرح یہ اب پولیس ٹریننگ کالج جو ہے اس پر سرمچار اور فدائین جو ہے وہ آنے والے دنوں میں حملہ کریں گے۔ چلتے ہیں اگلی خبروں کی طرف۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی جو ہے وہ مشرقی آذربائیجان میں ان کا ہیلی کاپٹر گر گیا۔ موسم بہت خراب تھا، ان کو نہیں آنا چاہیے تھا، دھند بہت زیادہ تھی، اور اس دھند کی وجہ سے ان کا ہیلی کاپٹر پہاڑ میں ٹکرا گیا اور تباہ ہو گیا۔ ان کے ساتھ وزیر خارجہ حسین امیر، گورنر صوبہ مشرقی آذربائیجان ملک رحمتی، تبریز کے امام محمد علی، پائلٹ، کو پائلٹ، جو عملہ ہے اس کا چیف اور سیکیورٹی کا چیف اور باڈی گارڈ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ دار فانی سے کوچ کر گئے۔ تو اب جو نائب صدر ہیں وہ بنیں گے صدر ایران کے۔ کئی جگہوں پہ افسوس کیا جا رہا ہے، کئی جگہوں پہ مٹھائیاں بھی بانٹی گئی ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم رئیسی کی وجہ سے تقریباً 40 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ خاص طور پر شام میں انہوں نے بہت تباہی مچائی ہوئی تھی۔ اسی طرح یمن کے جو اندر ایران کی مداخلت تھی اس میں بھی لاکھوں کی تعداد میں معصوم یمنی جو ہے وہ ہلاک ہوئے۔ اور اب جو یہ اسرائیل کے ساتھ حماس کی لڑائی ہے اس میں جو فلسطینی معصوم شہری شہید ہو رہے ہیں، تو اس کا خون جو ہے، اس کا خون بھی در حقیقت ایران کے صدر کے سر ہی ڈالا جا رہا ہے۔
اس کے علاوہ میرے پاس دو حملوں کی بھی خبر ہے. ایک بی ایل ایف نے کیا ہے اور ایک جو ہے وہ بی ایل اے نے کیا ہے. جو بی ایل ایف نے حملہ کیا وہ 19 مئی کو آوران میں ایک فوجی چوکی پر حملہ کیا. اس میں ایک فوجی ہلاک اور ایک زخمی ہوا. اسی طرح جو گوادر میں سیاہ عمر وارڈ ہے، وہاں گوادر میں انہوں نے زوں کا موبائل ٹاور جو ہے اس کو تباہ کر دیا ہے اور مشینری ساری جو ہے اس کو آگ لگا دی. مشقے میں فوجی تعمیراتی کمپنی فرنٹیئر ورک آرگنائزیشن FWO پر حملہ کیا گیا ہے. ان کی گاڑی، ڈمپر، لوڈر اور باقی مشینری جو ہے اس کو آگ لگا کے تباہ کر دیا گیا ہے، اور یہ بی ایل ایف نے کیا ہے. اب بی ایل اے جو ہے انہوں نے 17 مئی کو FC کیمپ کے قریب ہربوئی ہوٹل میں فائرنگ کر کے پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI کے ایک پنجابی ایجنٹ کو زخمی کر دیا ہے. یہ جعلی شناخت کے بھیروب کر کے تو وہاں انٹیلیجنس کر رہا تھا. اچھا، جو کڈنیپنگز ہو رہی ہیں، انفورس ڈسپیئرنسز ہو رہی ہیں، اس کے حوالے سے میرے پاس جو خبر ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ ڈی بلوچ پر دوبارہ دھرنا شروع ہو گیا ہے اور M8 شاہراہ کو بند کر دیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سمیع اللہ ولد طاہر علی، جن کو 8 ماہ قبل 30 ستمبر 2023 کو میری سے رات کے 1 بجے فورسز نے جبری حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا تھا، ان کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں. اس کے علاوہ ناظرین، جے سندھ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جو صدر ہیں علی رضا بروہی، ان کو بھی پاکستانی فورسز خفیہ اداروں نے پٹارو فوجی چھاونی کے ٹول پلازا سے اٹھا کر جبری لاپتہ کر دیا ہے. بلوچ یکجہتی کمیٹی جو ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ پریس کلب پر تالا لگا دیا گیا تھا 3 دن پہلے، اور وہ لوگ جب سب پہنچے وہاں پہ گوادر فینسنگ کے اوپر سیمینار کرنے، تو آگے تالے لگے ہوئے تھے. تو اس کو آئین کے آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے، جس میں ہر شہری کو آزادی اظہار رائے کی جو ہے وہ حق حاصل ہوتا ہے. تو اس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کوئٹہ پریس کلب جو ہے، ان کے جو صحافی ہیں جو بلوچستان اسمبلی کی کارروائی جا کے دیکھتے ہیں اور پھر اس کی خبریں بناتے ہیں، انہوں نے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا اور ڈپٹی کمشنر کوئٹہ کو معطل کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے. یہ کچھ خبریں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا بلوچستان کو لے کر. ناظرین، بلوچستان کے حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں، اور ان کو خراب کرنے کے لیے جو ذمہ داری ہے وہ پوری کی پوری پاکستانی فوج کے اوپر جا رہی ہے، جو بولان میں اور دوسرے علاقوں میں خوفناک قسم کے ملٹری آپریشن کر رہی ہے. لوگوں کے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں، جنگلات کو آگ لگا رہے ہیں، کنوؤں میں زہر ڈال رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، نوجوانوں کو لاپتہ کر رہے ہیں، اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کر رہے ہیں. تو یہ پولیس جو ہے نا، کالج بنانے سے کام نہیں ہوگا، پولیس ٹریننگ کالج بنانے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے، بلکہ اور بڑھیں گے. اور مجھے یاد آ رہے ہیں بلوچستان کے ایک بہت قابل اور مشہور رہنما، جنہوں نے 1920 کی دہائی میں بلوچ قوم کو ایک کرنے کے لیے بڑی جدوجہد کی تھی. نوجوان تھے وہ. 1929 میں ایک انہوں نے قائم کی تھی تنظیم انجمن اتحاد بلوچستان. اس کو آپ بلوچستان کی ماڈرن ترین اور جدید سیاسی پارٹی، پہلی سیاسی پارٹی بھی کہہ سکتے ہیں. اس کو قائم کرنے والے کا نام تھا میر محمد یوسف علی خان مگسی. اور انہوں نے جو پہلی کیمپین شروع کی تھی بلوچستان میں، وہ یہ تھی کہ اپنے بچوں کو برٹش آرمی میں سپاہی کے طور پر یا افسر کے طور پر بھرتی کرنے کے لیے مت بھیجیں. یہ اس وقت انہوں نے کیمپین چلائی تھی. آج بلوچ قوم کو پولیس اور فوج میں اپنے بچے بھرتی کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. آج ہم واپس اسی جگہ پہ آ گئے ہیں، 1929 کی جگہ پہ.
1929۔ تو مجھے ان کی یاد آئی تو میں نے کہا ان کا ذکر یہاں بنتا ہے، آپ کے ساتھ کر لوں۔ یہ وہی تنظیم تھی جو بعد میں جا کے تو بلوچستان کی سیاسی پارٹی کی شکل اس نے اختیار کی، اور کلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی کے نام سے یہ پھر اس نے الیکشن بھی لڑا، اور 55 میں سے یا 52 میں سے 39 ان کے آزاد امیدوار جو تھے وہ جیتے، اور انہی نے وہ اسمبلی بنائی تھی، لوور ہاؤس اور اپر ہاؤس، جس نے یہ قراردادیں پیش کی تھی کہ پاکستان کے ساتھ یا افغانستان یا ایران کے ساتھ کسی قیمت پہ الحاق نہیں ہوگا، بلکہ بلوچستان ایک آزاد ریاست رہے گا۔ اور یہ وہی لڑائی ہے جو آج تک جاری ہے۔ دیکھتے رہیے بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ساری دنیا کو پتہ چلے کہ بلوچ حق پر ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔